الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ذکر شہادت کے بعد میں وہ واقعات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد پیش آئے۔ میری پیاری بہنوں، مکہ معظمہ اور حرم کعبہ پر یزیدی جنگ ابھی جاری تھی اور کعبۃ اللہ بھی جل رہا تھا کہ یزید بدبخت کے مرنے کی خبر آئی۔ جو ہی یزید کی ہلاکت کی خبر آئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پکار کر کہا، اے شامیوں، تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا ہے۔ یزید کی عبرتناک موت کے بارے میں کتب میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ جب یزید کی فوجیں کعبۃ اللہ پر حملہ آور تھیں اور سنگو آتش برسا رہی تھیں، عین اسی وقت یزید تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہوا۔ کسی نے لکھا ہے کہ وہ شراب میں دھت گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس سے وہ اپنے انجام بد کو پہنچا۔ کسی نے کہا کہ کولنج کے درد کی وجہ سے چیخ چیخ کر نہایت بری موت مرا اور اسے کچھ کہنے کرنے کی مہلت تک نہیں ملی۔ لیکن چند جو روایات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو بالکل کتب احادیث میں ہیں۔ معروف تاریخ نگار امام بلازوری جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزید نشے کی حالت میں اونٹ کے 2 بچوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ وہ سواری پر چڑھا تو اس کے سامنے ایک جنگلی وحشی گدھی تھی جس پر اس نے بندر سوار کر رکھا تھا۔ وہ گدھی کو بھگانے لگا اور کہنے لگا، اے ابو خلف، یعنی کہ یہ مراد اس سے بندر ہے، خود کو بچانے کی کوئی تدبیر کر لے، اگر تو مر جائے تو اس گدھی پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اسی دوران میں یزید اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ امام جو بلازوری ہیں وہ دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ مجھے اہل شام کے ایک بوڑھے شخص نے بیان کیا کہ یزید کی موت کا سبب یہ تھا کہ اس نے اپنے بندر کو گدھی پر بٹھایا اور وہ نشے میں تھا، پھر اس کے پیچھے بھاگا تو گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، یا اس کے پیٹ میں سے کوئی چیز کٹ گئی، یوں مر کر واصل جہنم ہوا۔ اسی بارے میں امام ابن حبان جو ہیں وہ اپنی اسقات میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یزید بن معاویہ ایک رات نشے میں دھت ہو کر مسلسل ناچتا رہا، پھر وہ اپنے سر کے بل گرا جس سے اس کا دماغ نکل کر بکھر گیا اور وہ مر گیا۔ علامہ ابن حزم ظاہری وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غالب و مقتدر شان کے مطابق یزید کی گرفت فرمائی اور وہ واقعہ حرہ کے بعد 3 ماہ سے بھی کم یا 2 ماہ سے کچھ زیادہ عرصے میں مر گیا۔ علامہ سبت ابن جوزی حنفی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ واقعہ حرہ ذی الحجہ 63 ہجری میں پیش آیا، تو اس واقعے اور یزید کی موت کے درمیان 3 ماہ کا وقفہ ہے۔ اس ظالم کو اس ظلم عظیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی مہلت نہ دی، بلکہ نہایت شدت سے اس کی پکڑ کی۔ وہ نہایت سخت پکڑ تھی اور اس کے بارے میں آثار نبویہ اور اشارات محمدیہ ظاہر ہوئے۔ امام ذہبی نے یزید کی موت کے احوال بیان کرتے ہوئے محمد بن احمد بن مسمع کے طریق سے روایت کیا ہے کہ یزید نشے کی حالت میں رقص کرنے لگا تو سر کے بل گرا، اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا بھیجا یعنی کہ جو اس کا دماغ تھا وہ باہر نکل آیا، یوں اس بدبخت کی موت واقع ہوئی۔ حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں بیان کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ یزید نے اپنی سلطنت و بادشاہت کو مضبوط کرنے
اور اپنے دور حکومت کو کسی قسم کی مخالفت کے بغیر دوام بخشنے کے ارادے سے مسلم بن عقبہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مذموم عزائم کو توڑ کر اسے سزا دی اور اس کی خواہشات کے درمیان حائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جابروں کو توڑنے کی طرح توڑا اور ایک غالب اور مقتدر ہستی کے طور پر اس کی پکڑ کی، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس بارے میں حافظ ابن کثیر نے ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ سو بلا شبہ واقعہ حرہ اور قتل حسین کے بعد یزید کو مہلت نہ دی گئی مگر تھوڑی سی، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی جابروں کو ہلاک کرتا رہا ہے، بے شک وہ بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے۔ حافظ ابن کثیر سن 64 ہجری کے واقعات میں لکھتے ہیں، یعنی کہ مسلم بن عقبہ کی موت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پھر مسلم بن عقبہ اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے مر گیا۔ امام واقدی فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے پیچھے موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ بھی اس کے بعد 15 ربیع الاول کو مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی امیدوں اور توقعات میں سے کوئی بھی پوری نہ کی۔ میری پیاری بہنوں، ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے، ایک بندہ اپنی تدبیریں کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں پتہ نہیں ساری زندگی جیوں گا اور میں جو چاہوں گا ظلم و جبر کروں تو مجھے کوئی پکڑنے والا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ظالم ظلم کرتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ ہو۔ پکڑ اللہ تعالیٰ کی بہت شدید اور بہت سخت ہوتی ہے، صرف اور صرف وہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دونوں کی جو امیدیں تھیں، توقعات میں سے کوئی بھی پوری نہیں کی، بلکہ اس ذات قاہرہ نے جو اپنے سب بندوں پر غالب ہے ان پر اپنا قہر نازل کیا، ان کی بادشاہی سلب کر لی اور ان کی سلطنت ان سے چھین لی۔ وہ جس سے چاہتا ہے اس کی سلطنت چھین لیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کی موت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بندر کو اٹھایا اور اسے کچوکے لگانے لگا تو اس نے اسے کاٹ لیا، یوں وہ بدبخت مر گیا اور اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ لشکر یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا محاصرہ کر لیا اور خانہ کعبہ پر سنگ زنی کے لیے منجیق نصب کر دی۔ اس نے کعبہ کے ستونوں اور اس کی عمارت کو کمزور کر دیا، پھر کعبہ کو جلا دیا گیا۔ ان کی انہی بدعمالیوں کے دوران انہیں اچانک یزید کی موت کی خبر پہنچی تو وہ واپس شام کی طرف لوٹ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ مومنوں کے قاتلوں کے لیے کافی ہو گیا۔ یزید کی جو ہلاکت ہے یہ 15 ربیع الاول سن 64 ہجری میں ہوئی۔ وہ اپنی عمر کے 40 سال بھی مکمل نہیں کر سکا اور مر گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب لسان المیزان میں بھی یزید کی بدعمالیوں اور خرافات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی اچانک موت کا ذکر کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ پھر مسلم بن عقبہ مکہ کی طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن وہ راستے میں ہی مر گیا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے حسین بن نمیر سے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ کرنے کا عہد لیا۔ حسین بن نمیر لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا محاصرہ کیا اور منجیق کے ساتھ کعبۃ اللہ پر پتھر پھینکے، جس سے کعبۃ اللہ کے ستون کمزور ہو گئے، آگ کی وجہ سے جل گئی۔ اسی اثناء میں یزید کی اچانک موت کی خبر آ پہنچی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یزید کی عبرتناک کافرانہ انجام اور اچانک موت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مشکات المصابیح میں اور شرح اشیۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ ظاہر یعنی یزید بدبخت کے حال سے ظاہر و باہر ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے تھوڑے عرصے بعد ہی اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گیا۔ وہ تبدک اور پھیپھڑوں کی مرض میں گھلتا رہا اور آخرکار فنا ہو گیا۔ تو ثابت ہوا میری بہنوں کی ادھر کعبہ جلایا جا رہا تھا، اسی اثناء میں یزید کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے احتمال توبہ کا بھی اللہ پاک نے کو یعنی کہ نہیں دیا کہ اس نے توبہ کی ہو، ایسا کوئی مکان ہی نہیں رہا اس کا۔ وہ تو کعبۃ اللہ کو جلانے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گرفت میں آ گیا اور تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کو کوئی توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی اور نہ ہی جیسے وہ چاہتا تھا کہ میری حکومت، میری سلطنت، میری بادشاہت رہے گی، اللہ تعالیٰ نے 3-4 مہینے کے اندر اندر ہی اس کی سلطنت جو ہے وہ ختم کر دی، جیسا کہ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور اے مسلمان کافروں کا طاقت کے گھمنڈ میں دنیا میں گھومنا پھرنا تجھ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔
میری پیاری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ اسی طرح نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں جیسے بدبخت یزید لعین ہو گیا، اور ایسے ذلیل و رسوا کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں آنے والی نسلوں میں بھی ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ جیسے کہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 197 میں فرمایا ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، تھوڑے ہی دنوں کے لیے پھر آخر کار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو ہی بدبخت یزید لعین واصل جہنم ہوا، اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو جبرن اس کے تخت پر بٹھایا گیا، جس تخت کو اس نے اہل بیت نبوی علیہ السلام کے خون سے مضبوط کرنے کی کوشش کی، اسی کے بیٹے معاویہ بن یزید نے اپنے لعین باپ کے تخت پر لعنت بھیج دی اور ٹھکرا کر چلا گیا۔ یزید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نسل کو ختم کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ ایک قلیل مدت میں یزید کی نسل دنیا سے ایسی نیست و نابود ہوئی جیسے کبھی تھی نہیں، جبکہ اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یزید بن معاویہ کی 20 صلبی اولاد کی تصریح کی ہے، جن میں 15 لڑکے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ اس کے بعد ان کی نسین یعنی کہ جو ہے منسیہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر کہ واقع دن قردو کافتن فلم یبق لیزید عقب، فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب ایسے ناپید ہو گئے کہ یزید کی نسل میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا۔ میری پیاری بہنوں، وہ یزید جس نے دنیا کی چند روزہ حکومت اور اقتدار کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی، اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھوک اور پیاس سے نڈھال اہل بیت نبوت اور ان کے انصار میں سے 72 افراد کو شہید کیا تھا، اسی یزید پر وہ وقت بھی آ گیا کہ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور 72 افراد کے بدلے میں تقریباً 1,40,000 یزیدیوں کو قتل کیا۔ یزید نے مدینہ طیبہ میں گھوڑوں اور اونٹوں کا لشکر بھیجا تھا۔ 3 دن تک مسجد نبوی اور روضہ رسول پر لشکر کے گھوڑوں کو باندھا گیا، اور 3 دن تک مسجد میں نمازیں اور جماعتیں معطل رہیں۔ بعد ازاں یہی حال یزید لعین کی قبر کے ساتھ ہوا۔ اس پر وہ وقت بھی آیا کہ اس کی قبر پر اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے جہاں وہ گندگی پھیلاتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، عبد الملک کے زمانہ جو ہے اس کا جب یزید کی جب موت ہو گئی، حجاز اور یمن اور عراق اور خراساں والوں نے یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور شام اور مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ معاویہ جو تھا وہ اگرچہ وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یزید پرید کا بیٹا تھا، مگر وہ بہت ہی نیک اور صالح تھا، اور باپ کے جو برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ بیماری کی حالت میں اسے تخت پر بٹھایا گیا، جو آخری دم تک بیمار رہا۔ اس نے کسی طرف بھی فوج کشی نہیں کی اور نہ ہی کوئی دوسرا اہم کارنامہ انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 روز یا 2 سے 3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں یزید کا یہ بیٹا جو ہے یہ انتقال کر گیا۔ تو آخری وقت میں لوگوں نے اس سے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، تو معاویہ نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو پھر میں اس تلخی میں سے کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ میری پیاری بہنوں، معاویہ بن یزید کی موت کے بعد شام اور مصر کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ کچھ دنوں بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے مصر اور شام پر قبضہ جما لیا، اور جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنا دیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں لیکن مروان نے اپنا باپ پیدا کیا۔ میری پیاری بہنوں، جو عبد الملک تھا وہ دانش مند تھا، فقیہ تھا، اور قرآن و حدیث کا جاننے والا تھا، اور وہ جب تخت نشین ہونے سے پہلے بہت بڑا عابد و زاہد تھا، اور مدینہ منورہ کی عبادت گزار لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا، مگر بعد میں وہ بد اعمال ہو گیا۔ ہوتا ہے نا کسی کے پاس دولت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی عہدہ دے دے، عزت دے دے، مقام و مرتبہ دے دے، سلطنت دے دے، بادشاہی دے دے، تو بعض کیا ہوتے ہیں کہ وہ بد اعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکبر اور غرور میں آ جاتے ہیں۔ تو عبد الملک جو تھا یہ بھی ایسا ہی نکلا، یعنی کہ کوئی وقت تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ مدینہ منورہ کے عبادت گزاروں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو عہدہ ملا تو اس نے کیا کیا کہ وہ بد اعمال ہو گیا۔ یحییٰ غسانی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر ام دردہ صحابیہ ہیں، یہ ام دردہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا اٹھا کرتا تھا۔
تو ایک دن دردہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خور بن گئے ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ شراب خور ہونے کے ساتھ ساتھ میں خون خوار بھی ہو گیا ہوں، استغفر اللہ۔ عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین ہیں ان میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا، اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور رسول کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو حضرت حسین کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، ابن سعد کا جو قتل ہے، مختار نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا، اس سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ تو حسن بن اسود نخعی جو ہیں اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر بن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا، اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر بیٹھا ہے؟ تو حضرت حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ تو پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا تو ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنے قبا کے دامن میں چھپا کے مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا اور کہا باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کا، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار ثقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیے۔ یہ طبری میں واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس کے بعد پھر جو ہے خولی بن یزید ہے، اس کو قتل کر کے جلایا گیا۔ خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھڑی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا، راستے میں مل گیا تو اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر اس کے سامنے شاہراہ عام پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار اس کے پاس کھڑا رہا۔ میری پیاری بہنوں، پھر جو شمر تھا، شمر کو مختار نے قتل کتوں کے حوالے کیا۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت حسین کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور جو شمر ذی الجوشن ہے وہ تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ تو مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔
ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو یعنی کہ گھوڑے کو جو ہے نا دباتا رہا، دوڑاتا رہا اس کو، اور جب ضربی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کو حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر جو ہے نا وہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط میں یہ پتہ لکھا تھا کہ شمر ذیل جوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ جنگ سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو یہ کسان اس گاؤں کا ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا اور اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا، معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑے۔ تو مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں 3 دن کے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کی وجہ سے ہے، تم اس سے مرعوب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہیں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کے گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ استغفر اللہ۔ میری پیاری بہنوں، عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام کے قاتلین میں سے مختار کو چند آدمیوں کے نام بتائے جن میں عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی بھی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمر نہدی کو ان کے گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا کہ اے اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین بن علی کہاں ہیں؟ مجھے حسین کی زیارت کراؤ۔ ظالموں، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں۔ مختار نے کہا تم نے نواسہ رسول پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا کہ تم نے حضرت امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی۔ عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار نے حکم دیا دونوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائیں۔ چنانچہ ان کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جہنی اور محاربی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ میری پیاری بہنوں، ایسے ہی پھر ایک واقعہ اور ہے۔ حکیم بن طفیل تائی وہ بدنصیب انسان ہے جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تیر مارا تھا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ پکڑ کر اسے مختار کی طرف چلا۔ حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کے پاس فریادی ہوئے کہ آپ مختار سے یہ درخواست کریں کہ وہ ہمیں سفارش کر کے اس کو چھڑا دیں۔ تو مختار عدی کی یعنی کہ بہت وہ قدر کیا کرتا تھا، تو وہ سفارش کے لیے مختار کے پاس پہنچ گئے۔ تو وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا
اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلین حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ مختار نے کہا اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سردار ابن کامل سے کہا کہ مختار عدی کی سفارش قبول کر لیں گے اور یہ خبیث بچ جائے گا، حالانکہ آپ اس کے جرم سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ہی اس کو قتل کر دیں۔ ابن کامل نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ لوگ حکیم کو ایک گھر میں لے گئے، اس کی مشقیں بندھی ہوئی تھیں، اسے ایک جگہ کھڑا کیا اور کہا تو نے حضرت عباس بن علی کے کپڑے اتارے تھے؟ ہم تیری زندگی ہی میں تیرے سارے لباس اتارتے ہیں۔ ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا، پھر کہا تو نے حضرت حسین کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ابن کامل نے آخر آ کر مختار کو حکیم کے قتل کی اطلاع دی۔ مختار نے کہا میرے پاس لائے بغیر تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ دیکھو یہ عدی اس کی سفارش کے لیے آئے ہیں اور یہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جائے۔ ابن کامل نے کہا کہ آپ کے شیعہ میری بات نہیں مانے تو میں مجبور ہو گیا۔ عدی نے کہا اے دشمن خدا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جانا کہ مختار میری سفارش قبول کر لے گا، اس لیے تو نے اسے راستے ہی میں قتل کر دیا، اس کے علاوہ تجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابن کامل بھی عدی کو جواب میں برا بھلا کہنا چاہتا تھا، مگر مختار نے انگلی اپنے منہ پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ عدی مختار سے خوش اور ابن کامل سے ناراض ہو کر واپس چلا گیا۔ میری پیاری بہنوں، اس طرح سے ہی ہوا کہ بنی صدا کا ایک بدبخت جس کا نام عمر بن صبیح تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین کے ساتھیوں کو تیر سے زخمی کیا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کیا۔ سب لوگوں کے سو جانے کے بعد مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے سپاہیوں کو روانہ کیا۔ جب وہ ابن صبیح کے مکان پر پہنچے تو اپنی چھت پر بے خبر سو رہا تھا اور اس کی تلوار اس کے سرہانے رکھی تھی۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ وہ کہنے لگا اللہ اس تلوار کا برا کرے کہ یہ مجھ سے کس قدر قریب تھی اور اب کتنی دور ہو گئی ہے۔ تو سپاہیوں نے رات ہی میں اسے مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے حکم دیا کہ صبح تک اسے قید میں رکھو۔ پھر صبح کو دربار عام کیا۔ جب بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور ابن صبیح اس کے سامنے لایا گیا تو نہایت دلیری سے بھرے دربار میں کہنے لگا اے گروہ کفار و فجار، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم کو معلوم ہو جاتا کہ میں بزدل اور کمزور نہیں ہوں۔ اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے قتل کیا جاتا تو یہ بات میرے لیے باعث مسرت ہوتی، اس لیے کہ میں تم کو بدترین مخلوق سمجھتا ہوں۔ اے کاش اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تھوڑی دیر تمہارا مقابلہ کرتا۔ اس کے بعد ابن صبیح نے ابن کامل کی آنکھ پر ایک گھونسا مارا۔ ابن کامل ہنسا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اہل بیت رسالت کو تیروں سے زخمی کیا ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ مختار نے کہا نیزے لاؤ اور اسے نیزوں سے چھید کر مارو۔ چنانچہ نیزوں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ میری پیاری بہنوں، بنی جنب کا ایک شخص جس کا نام زید بن رکات تھا، اس بدبخت نے سے عبداللہ بن مسلم بن عقیر کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا، تو انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی یا الہ العالمین، ہمارے دشمنوں سے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید بن رکاد نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ تو ابن رکات کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی پر لگا کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک بڑا بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ یہ ہے قاتلان حسین علیہ السلام کے دشمنوں کا بدلہ کس طریقے سے لیا گیا ہے۔ ایسے ہی عبید اللہ بن زیاد
جو بد نہاد انسان ہے، جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام حسین اور آپ کی اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کی ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 200 یعنی کہ 67 ہجری 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کے سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس نے مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اہل کوفہ دیکھ لو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اسی بے دین کو قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے ساتھ مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں میں پھرا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ایک شعر ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ مختار نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کے بارے میں بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا، لیکن آخر میں وہ دعوی نبوت کر کے مرتد ہو گیا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ کہنے لگا کہ میرے پاس جبرائیل امین آتا ہے اور مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس کے دعوی نبوت کی خبر ملی تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا جو مختار پر غالب ہوا اور ماہ رمضان کی یعنی کہ 67 ہجری میں اسے بدبخت کو قتل کر دیا گیا۔ کتنا اس نے نیک کام کیا کہ جتنے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین تھے ان کو چن چن کر مارا، اس کے بعد خود ہی یعنی کہ بھٹک گیا، بہک گیا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، کبھی بھی اپنی نیکی پر، اپنے نیک کاموں پر، اچھے کاموں پر کبھی بھی نہیں اترانا چاہیے، ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، قہر سے، غضب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ نیک کام کر کے بھی اللہ سے استغفار کریں، کبھی اپنے آپ کو کامل مکمل نہ سمجھیں۔ دیکھیں اس مختار ثقفی نے کتنا اچھا کام کیا، لیکن اس کا جو انجام ہوا، جو اینڈ ہوا، وہ کیسا ہوا؟ کیونکہ وہ ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، جو لوگ ایسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا جس نے نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے ہوئے اور کوڑی ہوئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل میں جس نے بھی کس طرح کی کوئی مدد کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھا جو اس مجلس میں تھا اس نے کہا میں نے بھی تو مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا، اس کا پورا بدن جلنے لگا
وہ آگ آگ چلاتا رہا یہاں تک کہ دریائے فرات میں کود پڑا، مگر آپ آگ بجھی نہیں اور اسی آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ اسی قسم کا بہت سے واقعے امام سدی سے بھی منقول ہیں۔ انہوں نے فرمایا واللہ انا رأیتہ کأنہ حمامۃ، خدا کی قسم میں نے اس کو دیکھا کہ اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئلہ۔ امام واقدی سے روایت ہے کہ ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، واقعہ کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا، اس سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستین مبارک چڑھائے ہوئے اور ہاتھ پہ ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور 10 قاتلین حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو بہت لعنت ملامت کی اور خون میں ڈبا کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی، اسی وقت میں اندھا ہو گیا۔ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا تھا، تو اس سے پوچھا گیا تیرا چہرہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا، پھر اتنا زیادہ کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جس روز میں نے حضرت امام حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں کہ جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ تو راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت ہی بری موت مرا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسے علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا منہ سور جیسا تھا۔ انہوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو اسے بتایا کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعے کے دن 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ایک رات اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے لمبا خواب بیان کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لعنت بھیجنے کی حضور کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کے منہ سور خنزیر جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے فرماتے ہیں کہ ایک بڈھے نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور آپ اس خون سے ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی حاضر کیا گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ حضور نے فرمایا اس کی تمنا تو رکھتا تھا، پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا اور اس وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ ایک اور مروی ہے، ایک اور روایت ہے، وہ بدبخت جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے حلق میں تیر مارا تھا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ گویا آگ لگی ہے اور پیٹھ کی طرف ایسی سردی کی خدا کی پناہ۔ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے اور پنکھا جھلتے مگر ٹھنڈ پیدا نہ ہوتی، اور پیٹھ کی طرف آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ وہ پیاس چلاتا رہتا تو اس کے لیے ستو، پانی، دودھ لایا جاتا، لیکن 5 گھڑا بھی پانی اس کو پلایا جاتا تو وہ پی لیتا اور پھر بھی پیاس چلاتا رہتا، یہاں تک کہ اس طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محاضرات و محاورات میں تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، 1,500 اولاد ان کی چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 کو مارا اور اے محبوب تمہارے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے ہلاک کیا گیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے ہاتھوں مارے گئے۔ اسی طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ میری پیاری بہنوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں صرف 22,000 کا لشکر میدان کربلا میں گیا تھا، تو 1,40,000 جو ہیں وہ کیوں مارے گئے؟ اتنے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے
کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے، ان کے مجرم ہونے کے ساتھ وہ لوگ بھی مجرم ہوئے جو قتل حسین پر راضی تھے، لہٰذا قاتلین حسین کے ساتھ وہ مارے گئے اگرچہ ان کے ہمراہ کربلا نہیں گئے تھے۔ تو ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا امیلت الخطیئۃ فی الارض من شہدہا فقرہا کان کمن غاب عنہا ومن غاب عنہا فریدہا کان کمن شہدہا، یعنی جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو مگر اسے برا سمجھتا ہو تو وہ اسی آدمی کے مثل ہے جو وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس پر راضی ہو تو وہ بھی اس آدمی کی مثل ہے جو وہاں موجود ہے۔ میری پیاری بہنوں، گناہ ہے، حرام حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اس پر خاموش رہنا بھی ظلم اور زیادتی کا ساتھ دینا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر ظالم کی پکڑ ہوگی تو وہاں پر، جہاں ظلم کرنے والے کی پکڑ ہوگی، ظالم کی پکڑ ہوگی، وہاں پر ظلم اور ظالم کو دیکھنے والے کی بھی پکڑ ہوگی۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اگر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، منہ سے روک سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ کو کر سکتے ہیں، آپ کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں پہ گناہ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ حدود پامال کی جا رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ پھر کیا ہے کہ ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو ظالم کا ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں ایسے کبھی گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنی حدود کو پامال کرنے سے محفوظ و معمون فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی پکی غلامی اور محبت، اور اسی غلامی اور اسی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ ہمارے اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری نسلوں کو اللہ پاک اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ جو ہمیں پیغام کربلا ملتا ہے وہ کل بیان ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔